بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ جامع صغیر سے حدیث پاک سننے کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی یہ حضرت زید بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ فیما تعلم، فرمایا کہ جو باتیں تم جانتے ہو ان باتوں میں اللہ سے ڈرو، یعنی جن باتوں کا پتہ ہے کہ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمائی ہیں تو ان باتوں میں اللہ سے ڈرو، وہ کام نہ کرو۔ یہ پتہ ہے کہ اس کام کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے تو وہ کام کرو۔ تو لہذا جو خصوصاً عالم ہے، دین کا جاننے والا ہے، دین کے مسائل کو سمجھنے والا ہے، اس کو زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف زیادہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اوامر و نواہی کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، کس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے، کس بات سے اللہ نے منع فرمایا وہ زیادہ جانتا ہے، تو اس سے زیادہ ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک فیض القدیر جو جامع صغیر کی شرح ہے، یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یعنی اللہ سے ڈرنا ان معاملات میں جس کو بندہ جانتا ہے نا، اس حوالے سے تو وحی کیا فرمائی، کہا کہ جی اے داؤد کہ جب کوئی عالم اپنی خواہشات کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے، جب کوئی عالم اپنی خواہشات کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے تو جو کم از کم میں اس کے ساتھ کرتا ہوں نا وہ یہ کرتا ہوں کہ اس کو اپنی بارگاہ میں مناجات کی لذت سے محروم کر دے۔ یعنی یہ ایک اتاب والا معاملہ ہے نا، اتاب والا معاملہ ہے کہ جب کوئی عالم اپنے خواہشات کو اللہ کی محبت پر ترجیح دیتا ہے، ابھی یہ مطلب یہ بہت بڑا کہہ لیں محرومی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک وہ جو حاضر ہونے کا ایک لذت ہے، دعا مانگنے کی ایک جو لذت ہے، اس سے بندہ محروم رہ جائے۔ تو اس لیے جو بندہ جتنا زیادہ جانتا ہے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ ڈرے، خوف کرے۔ اللہ اسی مناسبت سے ایک اور حدیث پاک ہے، صغری حدیث پاک ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا فرمایا گیا، فرمایا اتق اللہ فی عسریک و یسریک، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اپنی تنگی میں بھی اپنی آسانی میں بھی۔ ٹھیک ہے جی، ہم کیا کرتے ہیں، مشکل آتی ہے یا اللہ کرم کر دے، مولا کرم کر دے، کو صدقہ کرو جی، کو فلانا کرو جی، یہ کرو جی۔ ہمارے جو طلباء ہیں ان کے پیپرز آتے ہیں تو مساجد کا رخ ہو جاتا ہے، نوافل کی کثرت ہوتی ہے، ورد و رات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پاسنگ مارکس مل جاتے ہیں اس کے بعد کیا، نہ رب نہ اس کا ذکر، پھر رب بھول جاتا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، فوتگی ہو، آزمائش آئے، کوئی نقصان ہو، فٹافٹ رب یاد آ جاتا ہے، تسبیح کرو، وہ کلمہ طیبہ پڑھو، تو درود تنجینا تنجینا بھی سے بولتے ہیں، وہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو ایسے کرو۔ لیکن وہی فیملی 6 دنوں بعد اگر شادی ہے تو شادی میں وہ رب کہاں کہ جو رب ابھی 6 دن پہلے یاد آ رہا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں مشکل آئے یا آسانی آئے، رب سے ہمیں ڈرنا ہی ڈرنا ہے۔ ہمارے معاملات بس اپنے اپنے حساب کے ہی ہیں کہ مشکل آتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے میں کسی مسلمان کو نہیں ایسا کہہ رہا، کفار کی صفت یہ بیان کی ہے قرآن پاک میں کہ جب وہ سمندر میں نا، یوں آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جب سمندر میں لہریں آتی ہیں، کشتی ان کی پھنس جاتی تھی، پھر وہ رب کو یاد کرتے تھے، پھر بتنی کو یاد۔ اصل میں ان کا بھی عقیدہ تھا نا کہ ایک بڑا رب ہے اور یہ بت چھوٹے چھوٹے رب ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رب ان کی مدد سے اپنے کام کرتا ہے، پھر ان کو رب بھی یاد آتا تھا، اوریجنل رب، ٹھیک ہے نا، صحیح والا رب، وہ انہیں یاد آتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس مشکل سے نکلتے تھے تو پھر رب کون، پھر ہمارا فلانا بت رب ہے، پھر ہمارا فلانا بت رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفار کی صفت ہے کہ مشکل آئے تو رب یاد آ جائے، ٹھیک ہے، اور جب آسانی ہو تو پھر رب کو بھول جائیں۔ تو ہمیں مسلمان وہ ہے کہ جو مشکل ہے، آسانی ہے، وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف، اپنا تقوی، پرہیزگاری نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔